نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ کے حکم کو من و عن تسلیم اور قبول نہ کرے، وہ شخص کافر ہے۔ قرآن کریم کے انہی دو صفوں پر ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تیسری وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ظالم، فاسق اور کافر جو اللہ پاک کے حکم کو نہ مانے، جو اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کرے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ تین لفظ استعمال کیا ہے۔ کسی بھی حکم کو سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے پہلے یہاں یہ بات میں ذکر کر چکا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا زمین کو لے کر کے تنازع تھا۔ یہودی یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور منافق یہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ یہودی نے یہ کہا کہ تم اپنے پیغمبر کے پاس چلو، میں اپنی بات کہوں گا، تم اپنی بات کہنا، وہ جو فیصلہ کر لیں گے وہ منظور ہوگا۔ یہ پیشکش یہودی کی تھی، اس لیے کہ وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی، لیکن حسد اور جلن کی وجہ سے کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، عوارض ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی حق کو جانتے ہوئے بھی قبول کرنے میں ہچکچاتا ہے اور آگے پیچھے ہوتا ہے۔ آج ہم میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لیکن اپنا دنیاوی نقصان نظر آتا ہے۔ اگر حق کو مان لیں گے تو پھر آج جو چیز اپنے قبضے میں ہے اسے چھوڑنا پڑے گا، دستبردار ہونا پڑے گا۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو حق کو حق جانتے ہوئے اس کو قبول کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس یہودی کا پورا یقین تھا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور حق فیصلہ کریں گے۔ اس نے پیشکش کی کہ چلو محمد کے پاس، جو فیصلہ کر دیں گے منظور کر لیں گے۔ حضور کی خدمت میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی۔ دونوں کی بات سننے کے بعد ثبوت و دلائل کی بنیاد پر آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمین تیری ہے۔ اب ظاہر بات ہے منافق کے خلاف فیصلہ ہوا تھا۔ باہر آنے کے بعد اس نے یہودی سے کہا کہ نہیں، چلو ہم عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرائیں گے۔ حضرت عمر اس یہودی نے کہا کہ عمر کے پاس چلو، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے الفارق بین الحق والباطل، سب سے نمایاں صفت ان کی یہ تھی کہ حق اور باطل کے اندر وہ فرق کرتے تھے اور حق کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو فاروق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کیا کرتے تھے۔ منافق یہ سمجھ رہا تھا کہ مزاج میں شدت ہے اور یہودیوں کے سخت خلاف رہتے ہیں، اگر ان کے پاس جائیں گے تو فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کہ عمر کے پاس چلو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آئے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دروازہ کھولا، گفتگو کی ابتدا ہوئی۔
تو اس یہودی نے پہلے یہ کہا کہ ہم محمد کے پاس گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اور اس شخص کا ایک زمین کو لے کر کے تنازع ہے، میں نے یہ پیشکش کی تھی کہ تم محمد کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو ہم گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اب یہ کہتا ہے کہ عمر کے پاس چلو اور عمر سے فیصلہ کرائیں گے، اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا کہ تم گئے تھے، یہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے؟ تو اس منافق نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ کہا کہ رکو میں آتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار لائی اور اس منافق کا سر اتار لیا، گردن مار دی۔ مدینے میں شور ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ ظاہر بات ہے، منافق اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، حقیقت میں مسلمان ہوتا نہیں ہے۔ اب یہ شور ہو گیا کہ ایک مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پوری تفصیلات آئی۔ حضور خاموش رہے کہ اب کیا کریں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ منافق تھا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ حکم آیا کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ اس لیے عمر نے مسلمان کو قتل نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ آج صورتحال ملک کی جو ہے، یہ ملک کی آزادی سے لے کر بلکہ آزادی سے پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تقریباً 1925 سے یہ سلسلہ ہے کہ اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں تسلسل کے ساتھ جاری۔ RSS کا قیام 1925 میں عمل میں آیا، اور اس وقت سے اسلام اور اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت منظم طریقے سے اور بہت خاموشی کے ساتھ ہر محاذ پر ان لوگوں نے پوری تیاری کر رکھی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے RSS کے سر چنچالک موہن بھاگوت کا بیان آیا کہ سرحد سے فوج ہٹا لو، ہم 3 دن کے اندر اپنی فوج کھڑی کر دیں گے۔ آپ اندازہ کر لو کہ یہ بات کب کہی جا سکتی ہے۔ تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں بہت 1925 سے پروگرامنگ ہو رہی ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہے۔ اب ظاہر بات ہے، ان کی اپنی فوج ہے تو ہتھیار بھی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے؟ یہ آئے دن ادھر ادھر جو ہے پولیس کے چھاپے پڑتے ہیں، جو ہتھیار کے بڑے بڑے ذخیرے دستیاب ہوتے ہیں، وہ سب ان کی تیاری ہے۔ لیکن اللہ ہماری بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے تن من دھن کی قربانی دی، اور تن من دھن کی قربانی دینے کے بعد جب دیش آزاد ہوا اور عہدے تقسیم ہونے لگے، اقتدار میں ساجھیداری کا وقت آیا، تو ہمارے ان بزرگوں نے مدرسوں کی، خانقاہوں کا رخ اختیار کیا کہ ہمارا جو کام تھا انگریزوں کی غلامی سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانا تھا، ملکوں کو بچانا تھا، ہمارا یہ مقصد تھا۔ ہمارا مقصد اقتدار نہیں تھا، حکومت میں ساجھیداری نہیں تھی، عہدوں کے لیے ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا۔ یہ سب واپس ہو گئے۔ اقتدار جن کے پاس جانا تھا چلا گیا، لیکن ہمارے ان بزرگوں نے جو سب سے بنیادی کام کیا تھا کہ جب ملک کا دستور بننے لگا تو ہمارے ان بزرگوں نے جو
کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اس کمیٹی میں شامل رہے اور اس ملک کے لیے جو دستور تیار کیا گیا، جس کے صدر، کمیٹی کے صدر ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر تھے، یہ قانون طے کیا گیا کہ اس ملک کی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس ملک کی حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس ملک کا قانون جمہوری اور سیکولر ہوگا۔ اور پھر آئین ہند تیار کیا گیا۔ آرٹیکل 25 اور 29 میں ہر ہندوستانی کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہوگا، اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے ادارے قائم کر سکے گا، مدرسے بنا سکے گا، آشرم بنا سکے گا، اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے سکے گا۔ ملک کا آئین اور قانون اسے اس بات کا حق دیتا ہے۔ یہ اس ملک کی ایک پہچان ہے اور پوری دنیا میں اس کی ایک شناخت ہے۔ کہتے ہیں نا قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، کہ اللہ والے جو بولتے ہیں اور اللہ والے جو کرتے ہیں انہیں کچھ نظر آتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہی بات حضور نے فرمائی ہے، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا وہ قول، وہ بات، وہ تقریر یاد کرو جو 1962 کے 60 میں انہوں نے جا کر کے برما میں کی تھی، اور برما کے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر انہوں ہدایات دی تھی کہ تم ان لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کرو، اپنے آپ کو اسلام پر ثابت قدم رکھو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ورنہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس ملک میں تمہیں قتل کیا جائے گا، لوٹا جائے گا، تمہاری بستیاں جلائی جائیں گی اور تمہیں اپنی عزت جان بچا کر کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا، کوئی ملک تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ آج سے 50 سال پہلے بولے، 50 سال پہلے کہی گئی بات تھی، آج جگ ظاہر ہے، سب کو معلوم ہے کہ ایسا ہوا جو آج سے 50 سال پہلے کہا گیا تھا۔ تو اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھتے۔ اس ملک میں حالات کچھ اسی رخ پر لے جائے جا رہے، ہماری کچھ شرعی ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنے لیے نہیں، اپنے دین کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی نسلوں کے دین اور ان کی عزت و آبرو اور ان کی جان کی بقا کے لیے کچھ کریں۔ یہ ضروری ہے۔ آج بھی اس ملک میں انصاف پسند لوگ ہیں جو حق کو حق اور غلط کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ آج بھی ایسی ایک بہت بڑی تعداد۔ حالات ہمارے ہاتھ سے باہر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ملک کو آئین اور دستور ملا تو اس وقت جو ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کا پرسنل لا ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کا، صرف ہمارا ہی نہیں، ہندو پرسنل لا بھی ہے، مسلم پرسنل لا بھی ہے، جین پرسنل لا بھی ہے، سب کا پرسنل لا ہے، پارسی پرسنل لا بھی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ شاید ہندوستان میں صرف مسلمانوں کا پرسنل لا ہے اور کسی کا نہیں، آئین اور دستور نے ہر مذہب کے لوگوں کو اس بات کا حق دیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ شاندار، سب سے زیادہ طاقتور، دمدار اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام، شریعت اسلامیہ۔ اس سے زیادہ کامل و مکمل مذہب کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں، یہ سچائی ہے۔ موجودہ مسئلے سے 2 جملوں میں بتانا چاہوں گا۔ نکاح کے بعد
200 نکاح میں سے ایک رشتہ نکاح ایسا ہوتا ہے جس میں علیحدگی ضروری ہو جاتی. اگر علیحدگی نہیں ہوگی تو پھر مسلمان بھی اپنی بیوی کو پیٹرول ڈال کر جلا دے گا. گھر کے لوگ مل کر کے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے, اس کو زہر کھلا دیا جائے گا. نہیں تو پھر اس کو اسی طرح معلق چھوڑ دیا جائے گا جیسے ملک کے وزیر اعظم نے اپنی بیوی کو معلق چھوڑ دیا. آزادی کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے, اس کا حسن ہے کہ اب اگر نباہ کی کوئی بھی شکل نہیں ہے تو پھر طلاق ہے علیحدگی کے لیے. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ ہماری شریعت کا حسن ہے, خوبصورتی ہے, اس کا کمال ہے. نہیں نبھ رہی ہے, چلو تم بھی آزاد, تم بھی آزاد, تم کو جہاں سمجھتا ہو وہاں کر لو, اس کو جہاں اچھا لگے گا وہاں کر لے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اس لیے اس میں ذرا بھی پیچھے ہونے کی, ایک قدم پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر کے کہنا چاہیے کہ ہاں ہماری شریعت میں طلاق ہے. کب ہے؟ جب نباہ کی کوئی شکل نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ آج جو حالات بنے اور ہمارے خلاف جو ماحول بن رہا ہے یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے, بدعمالیوں کی وجہ سے, اسلامی حکموں کی وجہ سے نہیں. ہم ایسے ہیں کہ طلاق کی ضرورت نہیں تھی طلاق دے دی, اور 3 طلاق کی ضرورت نہیں تھی 3 طلاق دے دی. کبھی عورت ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے, کبھی مرد کی طرف سے نادانی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے دونوں طرف سے. عورت بھی ذرا سی بات پہ تڑک جاتی اور پھر یہ دھمکی دیتا تو وہ پھر بولتی ہے کہ اپنے باپ کا ہوگا تو طلاق دے, مرد ہوگا تو طلاق دے. ادھر سے بھی ہوتا ہے اور کبھی ادھر سے بھی ہوتا ہے کہ بلا کسی وجہ کے کہیں سے ٹینشن لے کر باہر سے آیا تھا, وہ ٹینشن آ کر گھر میں نکال رہا ہے. یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج لوگوں کو بدگمانی ہو گئی. اسلام میں کوئی خرابی نہیں ہے, اسلام میں کوئی خرابی نہیں. آج اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے باطل طاقتیں متحد ہوتی جا رہی, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم اس بات کو لے کر کے اٹھے ہیں کہ ہماری شریعت میں کوئی خرابی نہیں ہے, آپ ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ شریعت پر اگر آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. اگر ہم زندہ ہیں تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. کبھی ایمان کا قرآن کا سودا نہیں ہوگا, شریعت کے کسی بھی حکم پر سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ ہمارا 2 ٹوک کہنا ہے. مسلمان برا کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, یہ صحیح ہے, لیکن ہماری شریعت خراب ہے اور ہماری شریعت میں کوئی حکم غلط ہے ایسا نہیں ہے. اسلام امن کا مذہب ہے. امن و امان ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے اور اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے. جہاد کا جو حکم شریعت میں ہے کیوں ہے؟ یوں ہی نہیں ہے کہ تلوار اٹھاؤ اور نکل جاؤ اور لوگوں کی جان لے لو. نہیں, جب دنیا ظلم سے بھر جائے, جب حق کو دبایا جائے اور جب حق کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور بات چیت سے مسئلہ حل نہ ہو تو پھر طاقت کا استعمال ہے. اور یہ دنیا کا ہر انسان اس بات کو مانتا ہے. اچھا, جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ہتھیار لے کر کے نکلو اور مقابلہ کرو, یہ آخری درجہ ہے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی ظالم کے ساتھ حق بات کہنا بھی جہاد ہے. اللہ اس کے رسول کے حکم کی بقا اور تحفظ کے لیے بات کرنا, جلسہ لینا, جلوس نکالنا, دھرنا دینا, یہ بھی جہاد کا حصہ ہے. جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ تلوار لے کر کے نکلو, ہتھیار لے کر کے نکلو اور کسی کی جان لے لو اور جان دے دو, صرف یہی نہیں ہے, یہ تو آخری درجہ ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان جیسے کاموں کے لیے حضور نکلے تھے
میدان جنگ میں گئے اور وہاں سے واپس مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب کو جمع کر کے کہا تھا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. اور بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے دین پر جم کر کے رہنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ہمیشہ حق کی حمایت کرنا، یہ بڑا جہاد ہے. اس لیے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ کل جو ہوا یہ ہماری شرعی ذمہ داری تھی. آج ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں ہم یہی کر سکتے، اور ہم جو کر سکتے ہیں ہم کو کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا کہ میری شریعت میں مداخلت کی جا رہی تھی، اسے نقصان پہنچایا جا رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تو کل ہمیں یہ کہنے کا منہ رہے گا کہ اللہ تیری شریعت کی حفاظت اور بقا کے لیے ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا. اس ملک کے آئین اور دستور کے اعتبار سے ہم مخالفت کر سکتے تھے، ہم اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے تھے، ہم اپنے گھر سے نکل کر کے اس حکم کے خلاف، اس قانون کے خلاف ہم نے اتحاد کے ساتھ مظاہرہ کیا. ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کیا. اے اللہ تو دانا بھی ہے، بینا بھی ہے، علیم و خبیر بھی ہے، سب آپ کو پتہ ہے. مگر کب؟ جب ہم یہ کریں گے تو کہہ سکیں گے، اور اگر ہم خاموش رہے تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اللہ کے بارگاہ میں ہماری خاموشی قبول نہیں کی جائے گی. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مالیگاؤں کے مرد ہی نہیں بلکہ ہماری ماؤں اور بہنوں نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا، جو کبھی گھر سے نہیں نکلی لیکن گھر سے نکلی، راستے میں بیٹھ سکتے تھے، جہاں تک جا سکتے تھے گئے، بیٹھ گئے. ہزاروں خواتین کو دیکھا، کوئی ادھر بیٹھی ہے، کوئی ادھر بیٹھی ہے، چل نہیں سکتے تھے مگر اپنے گھر سے نکلے، اور اس لیے نکلے کہ اپنے بس میں اتنا ہی ہے. جو اپنے بس میں تھا ہم نے کر کے دکھایا، اور مالیگاؤں میں تاریخ بنی ہے، اور پورے ہندوستان میں اس کی گونج سنی جائے. اور سرکار کو یہ دکھے گا کہ 10-20 خواتین کو اگر سمجھا بجھا کر کے، لالچ دے کر کے، عہدے دے کر کے اگر ہم 3 طلاق اور شریعت کے خلاف اگر بلوا لیے تو یہ 10 کروڑ خواتین کی نمائندہ نہیں ہے. 1.5-2 لاکھ کے قریب خواتین گھروں سے نکلی، اور معمولی بات نہیں ہے. پورا ڈپارٹمنٹ ہل گیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ 10-15 ہزار عورتیں آئیں گی بس، لیکن مالیگاؤں کی ہماری ماؤں اور بہنوں نے یہ ثابت کر دیا کہ شریعت پر اگر بات آئے گی تو پھر ٹکرانا ضروری ہے. ہم زندہ ہیں، اپنی زندگی کا ثبوت دینا ضروری ہے. ہمارا حق ہے، اپنا حق مانگنا ضروری ہے. اور مالیگاؤں کے تمام لوگوں نے اس بات کو ثابت کر دیا. اخبارات والوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے. میں دیکھ کر تو حیران رہ گیا کہ کوئی چاکلیٹ تقسیم کر رہا ہے، کوئی پیپرمنٹ تقسیم کر رہا ہے، کوئی پانی تقسیم کر رہا ہے، کوئی کسی بوڑھی عورت کو ہوا دے رہا ہے. جس کے بس میں جو تھا ایک دوسرے کا تعاون کر رہے تھے، لیکن شریعت میں مداخلت کے خلاف ایک ہو کر کے نکلے. شریعت ہماری شناخت ہے، اور ہم اسی کے لیے، اسی پر اگر زندہ ہیں تو سمجھ لو کہ ہم زندہ ہیں، ورنہ پھر ہم میں کچھ بھی بچا نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ سب کو جزائے خیر دے. کسی کا شکریہ نہیں ادا کریں گے. کیوں؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی. شکریہ کب ادا کرتے کہ بھائی ذمہ داری نہیں تھی اور آپ نے 2 قدم آگے بڑھ کر کے کیا، تو آپ کا شکریہ. اللہ جزائے خیر دے. اور یہ جو مالیگاؤں میں ہوا ہے اس کے اثرات انشاءاللہ ہماری زندگیوں پر بھی پڑیں گے، اور سرکار کو بھی یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارے اس قانون کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
لیکن اسی کے ساتھ ایک بات ہم لوگوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آج سرکار یہ قانون جو لا رہی ہے یہ مسلمانوں کی کچھ کوتاہیوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے. اگر ہمارے نوجوان 3 طلاق نہیں دیتے تو یہ موقع نہیں آتا. آج تو صورتحال ایسی ہے جب کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ 3 طلاق دے کر کے آئے. اب آپ بتاؤ اس کا کیا حل ہے ہمارے پاس؟ اس کا علاج ہمیں خود کرنا پڑے گا. اور 3 طلاق جو شخص دے دے وہ شرعاً گنہگار ہے، مجرم ہے، اس کو سماجی طور پر بھی گنہگار ماننا چاہیے. 3 طلاق دے دیتا ہے، ماں باپ بھی اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں، پورے بھائی بہن اور پورے خاندان اس کے سپورٹ میں کھڑا رہتا ہے. جس کی بہن بیٹی کو طلاق دیا گیا ہے ذرا سوچو تو صحیح اس پر کیا گزر رہی ہوگی. کیا اسی لیے نکاح کیا گیا تھا کہ نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق، دیر تک نل آ گیا نہیں پانی بھر سکے تو طلاق؟ یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کپڑا اچھا نہیں دھلا تو طلاق ہوتا ہے ہمارے یہاں. ان ساری چیزوں پر اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، پرائے کی بیٹی کو نوکرانی سمجھ کر کے ہم لوگ رکھتے ہیں. اس عمر کی، اس سے زیادہ عمر کی گھر میں بیٹی ہوتی ہے، اس سے کام نہیں لیتے. اس سے کم عمر کی بہو ہوتی ہے، پورے گھر کا کام اس کے سر پر ڈال دیتے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ بیٹی سب کی بیٹی ہوتی ہے. اس لیے جو ہم لوگ کر رہے ہیں سماجی طور پر یہ غلط ہے، یہ ہم کو ماننا ہوگا اور گھر کے اندر انصاف قائم کرنا ہوگا. بہو اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو بیٹے کا کان بھرا جاتا ہے، بھائی کا کان بھرا جاتا ہے، بدگمان کیا جاتا ہے، حالات خراب کیے جاتے. اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے، کسی کی زندگی تباہ و برباد کر دینے کے مترادف ہے. کل اللہ کی بارگاہ میں اس پہ بہت سخت پکڑ ہوگی. اس لیے ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ضروری ہے. اگر ہم نے اپنا جائزہ نہیں لیا، اپنے اعمال ٹھیک نہیں کیے، حالات اس سے بدتر آئیں گے. آج تو ہے ہمارے اختیار میں، کل ہمارے اختیار میں بھی نہیں رہ جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کل ہم نے جو کیا وہ قانون جو طلاق ثلاثہ بل لایا جا رہا ہے اور وومن پروٹیکشن بل لایا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم نے تو جو کرنا تھا شریعت کی پاسداری میں کیا، لیکن اصل جو اصلاح کا عمل ہے وہ ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کرنا ہے. اور اگر ہمارے گھر میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، غلط ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس کے خلاف اٹھنا پڑے گا. آج اگر ہم سرکار کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں بھی تو غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس کے خلاف بھی کھڑے ہونا پڑے گا، ورنہ اللہ کے یہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی. اس لیے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. تو حضور تھے، اللہ کا ایک فیصلہ تھا بس، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے یہ کہ جب کچھ ہو تو ابابیلوں کا لشکر آ جاوے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، یہ بات ذہن میں رکھے. دعا کریں، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے. ہم دعا کریں، اللہ سے مانگیں. حالات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنی اصلاح کریں. اپنے گھر میں جو خرابیاں ہیں، ہماری زندگیوں میں جو خرابیاں ہیں، اس کو ختم کرنے کی، دور کرنے کی کوشش کریں. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کچھ کام سرکار ایسے کروا لیتی ہے کہ جس سے ہم کو سہارا مل جاتا ہے. سرکار نے سروے کرایا، 24 لاکھ عورتیں ایسی ہیں جو ملک میں جو اپنے شوہروں سے علیحدہ ہے.
جس میں 2 لاکھ مطلقہ خواتین ہیں مسلمانوں. کتنی؟ 2 لاکھ. اور 22 لاکھ خواتین ہندوؤں میں ہے. یہ ہماری سروے رپورٹ نہیں ہے، سرکار کی سروے رپورٹ ہے کہ 22 لاکھ عورتیں ہندو سماج میں ایسی ہیں جن کے اپنے شوہر سے بے بناؤ ہے، علیحدگی ہے، ساتھ میں نہیں رہتے. اسی میں جو ہے ہماری بھابھی بھی ہے گجرات میں بیچاری، ملک کے وزیر اعظم کی بیوی، وہ بھی بیچاری اسی 22 لاکھ میں ہے کہ شوہر والی ہونے کے باوجود 2-4 سال سے نہیں 30-40 سال سے زیادہ عرصے سے وہ شوہر سے علیحدہ ہے. نہ اس نے اس کو طلاق دی اور نہ نان و نفقہ دیتا ہے، نہ بیوی بنا کر کے عزت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتا ہے. آپ دیکھ لو. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے. اب یہی صورتحال آپ جس کے سامنے بولو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. اور سچائی ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم بنا کر کے بول رہے ہیں، یہ واقعہ ہے، سچائی ہے. پھر بھی ہمارا مذہب الحمدللہ، مسلمان الحمدللہ غنیمت ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ جو ہے یہ بھی نہیں رہنا چاہیے. 2 لاکھ کی تعداد بھی بہت ہے، نہیں رہنا چاہیے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، آپ کے آس پاس میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں اگر ایسی کوئی بات ہے، آپ اخلاص کے ساتھ لگیے، سمجھائیے، بجھائیے اور اس مسئلے کو، ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے. اور کسی کو آپ اگر ملا دیں گے اللہ بہت اجر دے گا. شروع میں کیا ہوتا ہے، لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. دسیوں مثالیں اپنے شہر میں ہے ایسی کہ شروع میں لوگ گئے سمجھانے کے لیے، باپ بھائی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کے بعد لوگوں نے سمجھانا بند کر دیا، آنا جانا بند کر دیا. اب کوئی پنچ نہیں جا رہا ہے، کوئی نہیں جا رہا ہے. سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے. اب یہ انتظار کر رہا ہے کوئی سمجھانے آوے. ہے ایسا. اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ آزو بازو میں دیکھیے، ایسا ہو گیا ہے. شروع میں لوگ سمجھانے جاتے، منانے جاتے، آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں رہتا. بعض جگہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ گئے تو آؤ 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 بیٹھے، بات بولے اس مسئلے پہ بات مت کرنا، آئے ہو بہت اچھا ہے، بیٹھو چائے پانی کر، یہ مسئلے پہ بات مت کرنا. اب ظاہر بات ہے آدمی چلا آتا ہے، دوبارہ جائے گا، کچھ دنوں کے بعد ان کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جاتا نا. اب پھر کوئی ان کے گھر آیا تو ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ وکیل صاحب گھر پر آئے، شاید امام صاحب آئے گھر پر، شاید اسی مسئلے پر آئے. یعنی آدمی پھر اس طرح سوچنے لگتا ہے. میرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ جانا ہوا، جا کر کے باپ سے ملے تو وہ تو انتظار میں تھا. بولے مورا کچھ نہیں، بولے کہ تم متیا لو. بھائی لوگ سے بات کیے، بولے ہم لوگ کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تم اس سے بات کرنا. اس سے بات کیے تھوڑا سا عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، تو اس نے مجھ کو دھیرے سے یہ بات کہی، بولے مفتی صاحب تم 13 سال کے بعد آئے ہو. یعنی وہ 13 سال سے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے. اس لیے ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے. آپ آزو بازو میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، ایسا کوئی مسئلہ ہے اللہ سے دعا کیجیے، 2 رکعت نماز کی پڑھ کے جائیے. اللہ کا وعدہ ہے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر تمہارے اندر خلوص ہوگا، اصلاح کی نیت ہوگی، اللہ موافقت پیدا کر دے گا. یہ 2 لاکھ بھی ہم کو ختم کرنے کا ہے، کریں گے نا، اور ہماری کوششوں سے انشاءاللہ ہوگا. مایوسی نہیں ہے ہمارے یہاں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دین و شریعت کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ حالات کو سازگار کر دے. اللہ ہمیں مایوسیوں سے نکالے،
امید کی شاہراہ پر اللہ ہمیں ڈال دے اور حق کو غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو سنت پڑھ لیں۔